آج ہم سورہ بقرہ کا 8واں رکوع دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ان الذین آمنوا کہ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارا اور نصارہ ہوئے، والسابئین اور سابئین ہوئے، من آمن باللہ اور جو ان میں سے ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ہی ان پر کچھ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آئے گا تو اس پر نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا کہ تم پکڑ لو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دی ہے کتاب، بقوتٍ یعنی طاقت سے، زور سے اس کتاب کو پکڑ لو، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت لے کر کے آئے اور واپس آ کر آپ نے اپنی قوم کو وہ کتاب سنائی، یعنی توریت کے احکام سنائے، تو ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سے جو ہے اس کے احکام ادا نہیں ہوں گے کیونکہ یہ سخت ہیں۔ تو اس وقت ان لوگوں نے بالکل ہی صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم اس کے احکام کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو، یعنی ان کے سروں پر لٹکا دو کہ یا تو یہ اس کتاب کے احکام کو مانے ورنہ ان پر یہ پہاڑ گرا دو۔ آخر چار نہ چار بنی اسرائیل کو اس کتاب تورات کے حکموں کو ماننا ہی پڑا۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذالک پھر تم پھر گئے اس کے بعد بھی، فلولا فضل اللہ علیکم پس اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، ورحمتہ اور اس کی مہربانی نہیں ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور تباہ اور برباد ہو جاتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور تم خوب جان چکے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ کہ جن لوگوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا ان کے لیے، کونوا قردۃ خاسئین کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، فجعلناها پھر ہم نے اس واقعے کو یعنی اس بندر والے واقعے کو ہم نے بنا دیا، نکالن عبرت بنا دیا، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو وہاں پر موجود تھے، خلفہا اور جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ اور یہ واقعہ نصیحت ہے، للمتقین ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن بہت زیادہ معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے، تو ان کو ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا اور مچھلی کا شکار کیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا، یعنی ان کی صورتوں کو مٹا دیا گیا، مسخ کر دیا گیا، اور 3 دن کے بعد یہ سب کے سب لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ بعض روایت کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ان کے جوان جو تھے وہ بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے، اور یہ مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں جو آج بندر دنیا کے اندر موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب
عذاب نازل کرتے ہیں یعنی ان کی صورتیں بدل دیتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہی وہ لوگ ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ گائے کا واقعہ بیان کر دوں کہ جس واقعے کا ذکر آگے آنے والی آیت کے اندر ہو رہا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ان آیات کے اندر جو ہے ایک بہت ہی اہم اور شاندار قرآنی واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس واقعے کی وجہ سے ہی قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیک بچہ بنا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے خدا تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں گی۔ یہ پہچان اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو بتائی تو یہ بات سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں بیچ ڈالو لیکن کسی بھی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ جب وہ بازار میں بیچنے کے لیے گیا تو بازار میں ایک گاہک آیا جو کہ در حقیقت اللہ کا فرشتہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے مجھے بیچ دو۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ تم مجھے اس کی کتنی بھی قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے آپ کو ہرگز نہیں بیچوں گا۔ تو لڑکے نے ماں سے آ کر اپنا ماجرا بیان کیا تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو تو اے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہیں بیچیں۔ تو اس لڑکے نے بازار میں اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو مت بیچو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت ان سے طلب کرنا تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر کے جائیں گے۔ اور ادھر بنی اسرائیل میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک بہت مالدار آدمی کا قتل ہو گیا۔ اس کو اس کے چچا کے دونوں بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے لاش کو مارو تو وہ لاش زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث شروع کر دی اور بالا آخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے ہے تو ایسی گائے کی تلاش ان لوگوں نے شروع کر دی۔ تلاش کرتے رہے، بہت دن گزر گئے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اور جو ان لوگوں کی ضرورت تھی۔
चुनाचे इन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा। जो इंसान मरा हुआ था उसकी लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा अल्लाह ताला के हुक्म से कि मेरे कातिल जो हैं वो मेरे चचा के दोनों लड़के ही हैं जिन्होंने मुझे मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया। तो ये बात बताकर वो आदमी फिर दोबारा से मर जाता है। बस इसी वाक़े को इन आयत के अंदर बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो बनी इसराइल ने सवाल पे सवाल किए। तो चलिए अब इन आयत का तर्जुमा देखते हैं, अब इंशाअल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि वइज़ क़ाला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से कि इन्नल्लाहा यामुरुकुम, यानी अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है अन तज़बहू के तुम ज़िबह करो बकरतन एक गाय को। कालू, तो उनकी कौम के लोगों ने ये कहा अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, ए मूसा क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस बात से अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, यानी कि मैं इतना जाहिल हो जाऊँ कि मैं तुमसे मजाक करने लगूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात से अल्लाह की पनाह चाही। और आजकल हम लोग एक दूसरे से कितना मजाक करते हैं, मजाक मजाक में लोगों का दिल दुखा जाते हैं, और मजाक करने से यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह चाही। कालू, तो उन लोगों ने ये कहा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा उदउ लना, कि आप दुआ कर दीजिए हमारे लिए रब्बका, अपने परवरदिगार से, युबय्यिन लना, कि वो बता दे हमको, माहिया, कि वो गाय कैसी है। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु यक़ूलु, कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहा बकरतुन, बेशक वो एक गाय है, ला फारिजुन, ना ही बूढ़ी है, वला बिकरुन, और ना बिन बियाही है, अवानुन, दरमियान की है, यानी बुढ़ापे और जवानी के दरमियान की है, बैना ज़ालिका, इन दोनों के दरमियान की है, फफ अलू, पस तुम कर डालो, मा तुमरून, जैसा कि तुमको हुक्म दिया जा रहा है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे तुमको हुक्म दिया है कि एक गाय ज़िबा करो तो तुम एक गाय ज़िबा कर दो। लेकिन बनी इसराइल जो है बार बार सवाल कर रहे हैं, तो वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, इस तरीके के उन्होंने सवाल किए। कालू, तो फिर उन लोगों ने ये कहा कि उदउ लना, ए मूसा आप दुआ कर दीजिए हमारे लिए रब्बका, अपने परवरदिगार से, युबय्यिन लना, कि वो जाहिर कर दे हमारे लिए, मा लौनुहा, कि उस गाय का रंग कैसा होगा। काला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह ताला कहता है इन्नहा बकरतुन, बेशक वो एक गाय है, सफ़राऊ, यानी खूब जर्द गहरी रंग की गाय है, फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, और उसकी जर्दी खुश करती है देखने वाले लोगों को, या उसका रंग जो है वो देखने वाले लोगों को खुश करता है। कालुदउ लना, तो फिर बनी इसराइल ने एक और सवाल किया, उन्होंने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम उदउ लना, आप दुआ कर दें हमारे लिए रब्बका, अपने परवरदिगार से, युबय्यिन लना, कि वो और खोल दे हमारे लिए और बता दे हमको, माहिया, कि वो किस किस्म में से है, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, क्योंकि उस गाय में हमको शुबा है कि वो कैसी होगी, व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जो है हिदायत पा लेंगे। अगर अल्लाह ने हमें ये बात बता दी कि वो किस किस्म की गाय है तो हम ज़रूर जो है उस गाय को पा लेंगे। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु यक़ूलु, बेशक अल्लाह ताला कहता है इन्नहा बकरतुन, वो एक ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ा, कि उसने ज़मीन को जोता ना हो, वला तस्किल हरसा, और ना ही ज़मीन को पानी दिया हो, मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा, और बेऐब हो, कोई दाग धब्बा ना हो उसके अंदर। कालू, तो अब बनी इसराइल ने कहा कि अल्आन जीता बिलहक, अब आपने हमको सही सही बात बताई है। फ़ज़बहूहा, फिर उसको ज़िबह कर दिया, वमा कादू यफ़अलून, और जबकि बनी इसराइल ऐसा करने वाले लग नहीं रहे थे कि वो ऐसा कर देंगे। तो अगर बनी इसराइल को जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम एक गाय ज़िबा करो तो वो किसी भी गाय को पकड़ते और ज़िबा कर देते, लेकिन उन्होंने सवाल किए तो अपने लिए मुसीबत खड़ी करी।
تو اسی لیے ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے، آج یہ بات ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہے کہ ہم سے کوئی کسی کام کو کہے تو ہم اس کو فوراً کر دیں۔ اگر ہم اس کام پر سوال کریں گے تو وہ کام ہمارے لیے شاق بن جائے گا۔ تو اس لیے جیسا ہمیں قرآن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم جو ہے اسی طرح سے اس کام کو کر ڈالیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر لگے ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے یہ واقعہ گائے کا پیش آیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مارو اس مردے پر اس کے بعض گوشت کو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے زندہ کرتا ہے مردہ لوگوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو، ہے نا، اس معاملے میں ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ دکھانا تھا کہ وہ کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے یہ بات بھی دکھا دی۔ اور بنی اسرائیل کے اندر جو ہے گائے کی بہت زیادہ اہمیت پیدا ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے ہی گائے کو ذبح کروا دیا تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں گائے کی عظمت راسخ نہ ہو جائے۔ اس واقعے سے جو ہے کئی چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اور جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا تو فوراً اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ فوراً ہی مر گیا۔ تو سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس رکوع کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور گائے کا واقعہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کے ذریعے سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے ہر کام ایسے ہی کر دینا چاہیے جس طریقے سے ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور نئے رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔